ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ سردار پٹیل کے جذبے کے تحت ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا خواب ہوا پورا۔ وزیراعظم کا تاثر، بڑھتی دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کی اپیل۔ ملک بھر میں جوش و خروش سے منائی گئی 145ویں جینتی۔ صدر، نائب صدر، وزیر اعظم اور مرکزی وزراء نے پیش کیا خراج عقیدت۔ چیف منسٹر KCR نے ریاست میں ریتو پلیٹ فارمز کا کیا آغاز۔ کسانوں کو بااختیار بنانا حکومت کا نصب العین۔ اور ملک میں روز بروز کورونا کی شدت میں ہو رہی ہے کمی۔ کورونا ریکوری ریٹ ہو گئی ہے 92%۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دنیا کے ممالک سے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جنگ کے لیے آگے آنے کی اپیل کی۔ نریندر مودی گجرات کے کیواڑیا میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 145ویں جینتی پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سیماؤں پر بھی بھارت کی نظر اور نظریہ اب بدل گئے۔ ملک میں کووڈ-19 وبا پھیلنے کے بعد اپنے آبائی ریاست میں پہلی بار یونٹی مجسمے کے پاس قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ پٹیل کی رہنمائی میں ہندوستان ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرا ہے اور ان کی حکومت کا نشانہ ایک خود کفیل ہندوستان کی تعمیر ہے۔ آج کا بھارت سیماؤں پر سینکڑوں کلومیٹر لمبی سڑکیں بنا رہا ہے۔ اپنی سمپربھوتا اور سمان کی رکشا کے لیے آج کا بھارت پوری طرح سجج ہے، پرتیبدھ ہے، کٹیبدھ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا کے دوران جدوجہد کرنے والے پولیس اہلکاروں، ڈاکٹروں، محکمہ صحت کے ملازمین کے علاوہ صاف صفائی کے ملازمین کو مبارکباد پیش کی۔ نریندر مودی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے سینکڑوں فوجی جوان اور شہری اپنی جانوں کی قربانی دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے ممالک متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ پلوامہ حملے کے پیچھے کون تھا۔ وزیر اعظم نے بالواسطہ طور پر فوجیوں کی قربانیوں کی سیاست نہ کرنے کا اپوزیشن کو مشورہ دیا۔ آج کے ماحول میں دنیا کے سبھی دیشوں کو، سبھی سرکاروں کو، سبھی پنتھوں کو آتنکواد کے خلاف ایک جٹ ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آرٹیکل 300 کی منسوخی کے ساتھ ہی کشمیر صحیح سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کا مقصد ہندوستان کو ایک خود کفیل ملک بنانا ہے۔ آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد کشمیر نے سماویش کا 1 سال پورا کیا۔ 31 اکتوبر کو ہی آج سے 1 سال پہلے یہ کاریگرت ہوا تھا۔ کشمیر کے وکاس میں جو بادھا تھی انہیں پیچھے چھوڑ کر اب کشمیر وکاس کے نئے مارگ پر بڑھ چکا ہے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ آج صبح نئی دہلی میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو، وزیر داخلہ امت شاہ اور دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل نے پٹیل چوک پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ امت شاہ نے لوگوں کو اتحاد کا عہد دلایا۔ نائب صدر جمہوریہ ہند ایم وینکیا نائیڈو نے 145ویں جینتی کے موقع پر سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وینکیا نائیڈو نے پٹیل کی نظریات کے حصول کے لیے متحدہ جدوجہد کرنے کی عوام سے اپیل کی۔ وینکیا نائیڈو نے فیس بک پوسٹ کے ذریعے مرد آہن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک کے لیے پٹیل کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ نئی ہندوستان کی تعمیر میں سردار پٹیل کی خدمات انمول ہیں۔ اسی طرح ریاستوں اور ملک کو متحد کرنے کا سہرا پٹیل کے سر جاتا ہے۔ سردار پٹیل کی جینتی کے موقع پر حیدرآباد میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں خصوصی پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی، بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کے علاوہ دیگر قائدین نے سردار پٹیل کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ بعد میں اسمبلی کے قریب سردار پٹیل کے مجسمے کی گلپوشی کی گئی۔
اس موقع پر کشن ریڈی نے کہا کہ سلطنت حیدرآباد پر قومی پرچم لہرانے کا سہرا ولبھ بھائی پٹیل کے سر جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے نام پر اقتدار حاصل کرنے والی پارٹی آج سردار پٹیل کی جینتی کو بھول چکی ہے. چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے باوقار طور پر تعمیر کردہ ریتو پلیٹ فارم کا افتتاح انجام دیا. انہوں نے جنگاؤں ضلع کے کوڑا کنڈلا میں اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے. بعد میں KCR نے کوڑا کنڈلا مارکیٹ یارڈ میں منعقدہ ایک اجلاس میں بھی شرکت کی. انہوں نے کہا کہ ملک میں پہلی بار تلنگانہ میں ریتو پلیٹ فارم قائم کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ریتو پلیٹ فارمز ان کا ایک دین خواب ہے. انہوں نے کہا کہ ریتو پلیٹ فارمز پر اکٹھا ہو کر اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. ریاست میں 1445 کورونا کے نئے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں. اسی کے ساتھ کورونا کیسز کی تعداد 2,38,632 ہو گئی. اس سلسلے میں محکمہ صحت کی جانب سے ایک بلیٹن جاری کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے کل ایک ہی روز میں 6 افراد کی موت واقع ہوئی ہے. مرنے والوں کی تعداد اب تک 1,336 ہو گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کورونا متاثر ہونے والے افراد میں سے کل ایک ہی روز 1,486 افراد صحت مند ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب تک 2,18,887 ہو گئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے سابق وزیراعظم ماں جہانی اندرا گاندھی کو ان کی 36ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا اور ملک کی ترقی میں ان کی خدمات کو یاد کیا. دوسری طرف دہلی میں شکتی استھل پر افراد خاندان اور کانگریسی قائدین نے اندرا گاندھی کی سمادھی پر گل پیش کیا. فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی. آپ دیکھیے پھر سے اہم سرخیاں. مجھے دیجیے اجازت. آداب. سردار پٹیل کے جذبے کے تحت ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا خواب ہوا پورا. وزیراعظم کا تاثر بڑھتی دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کی اپیل. ملک بھر میں جوش و خروش سے منائی گئی 145ویں جینتی. صدر، نائب صدر، وزیر اعظم اور مرکزی وزراء نے پیش کیا خراج عقیدت. چیف منسٹر KCR نے ریاست میں ریتو پلیٹ فارمز کا کیا آغاز. کسانوں کو بااختیار بنانا حکومت کا نصب العین. اور ملک میں روز بروز کورونا کی شدت میں ہو رہی ہے کمی. کورونا ریکوری ریٹ ہو گئی ہے 92%.